اللہ تعالی فی قومہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یہ یا اور تا دونوں کے ساتھ ہیں، ای ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے اللہ ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے، کیسے اللہ ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ثم یعیدہ، اور پھر ان کو وہ دوبارہ پلٹائے گا، یعنی اس میں یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو خالق اور مالک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مشاہدہ میں ہے کہ وہ ایک بے جان نطفے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، بے جان نطفے سے، جس میں حواس خمسہ نہیں ہے، جس کے اندر ادراک نہیں ہے، جس میں قوت ناطقہ مدرکہ کچھ بھی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، حس نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اس بے جان نطفے سے جو ایک جیتا جاگتا انسان پیدا فرماتا ہے، زندہ انسان پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ابتدا میں بنانا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، اور دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا، اعادہ مشکل نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اس پر تو ابتداءً بنانا بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح ایک بندہ بوسیدہ ہڈی اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس کو پاش کرنے کے بعد پوچھنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اس بوسیدہ ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا۔ تو ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر تاریکیوں میں جس ذات نے اتنے نظم کے ساتھ، اتنے توازن کے ساتھ، اتنے اعتدال کے ساتھ اس نے، اور اتنے مربوط انداز میں جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو بیان کیا ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو پلٹائے گا، ای فی الخلق کما بدأہم، مخلوق کو جیسے کہ اس نے ابتداءً اس کو پیدا کیا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی المذکور من الخلق الاول والثانی، کہ پہلی اور دوسری تخلیق جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو جب وہ پہلی تمہاری آنکھوں کے سامنے تخلیق کو ظاہر کرتا ہے تو پھر تم دوسری کا انکار کیسے کرتے؟ اور سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور یقیناً اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، چونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کیا، جس ذات نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، جس ذات نے زمین کو بچھونا بنایا، جس ذات نے سمندر کو مسخر کیا، جس ذات نے سورج جیسے مجسمے کو اتنے نظم کے ساتھ چلا دیا، تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تو اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ضرور لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے۔ تو جب وہ اس پر قادر ہے، اور یقیناً قادر ہے، اور اس کی قدرت کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔